الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز کلیئر ہے سب کو؟ جزاک اللہ خیر. کنزا ہم 1-2 منٹ اور ویٹ کر لیتے ہیں، اگر کوئی اور مزید جوائن کرنا چاہے تو پھر ہم سٹارٹ کریں گے وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم انشاءاللہ بإذن اللہ. تب تک ہم ایک چھوٹا سا ہارٹ اینڈ مائنڈ چیک ان کر لیتے ہیں، جس میں آپ کو اپنی مینٹل اور ایموشنل بیٹری کو دیکھنا ہے، اور آن اے اسکیل آف 1 to 10 آپ نے مجھے بتانا ہے چیٹ میں لکھ کے کہ آپ کی بیٹری اس وقت کتنی ہے. 1 کا مطلب ہے کمپلیٹلی رننگ آن ایمپٹی اینڈ 10 از فلی چارجڈ. لیٹ می نو ویئر یو آر اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ. 6. Great. مزید جواب کا انتظار کرتے ہیں، اور تب تک ہمیں جوائن بھی کر لیں گے اگر کرنا ہوا کسی نے مزید تو، ورنہ پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کنزا کی 5 ہے. گریٹ. کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا اپنی بیٹری؟ میری تو الحمدللہ اس وقت 10 ہے، کیونکہ میں اس سیشن کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں الحمدللہ، اور اس کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے وقت کا انتظار کرتے ہوئے میری بیٹری آٹومیٹکلی 10 پہ چلی گئی ہے. اینڈ دا ریزن از کہ آج ہم ایک ایسا ٹاپک پڑھنے والے ہیں جس سے ہماری دین دنیا آخرت سب بدلنے والی ہے. اچھا، ایک اور جواب آ گیا ہمارے پاس. سرین احمد کہہ رہی ہیں 4. اوکے جی، آپ کی بیٹری ماشاءاللہ مجھے بہت ورائٹی ہے ڈفرینٹ. 6 5 4 میری 10 ہے. باقی جو آڈینس ہے، جو جنہوں نے یہاں پہ چیٹ میں نہیں لکھا، آئی ایم شیور کہ ان کی بھی ان میں سے کوئی ایک نمبر انہوں نے خود کو دیا ہوگا. سو جو بھی آپ کی بیٹری ہے اس وقت، یو آر انٹائرلی ویلکم ہیئر ایگزیکٹلی ایز یو آر، کیونکہ حسن زن ہمیشہ ایک خوبصورت کمپیشنیٹ ایزمپشن خود کے ساتھ خود کے بارے میں رکھنے سے شروع ہوتا ہے، رائٹ؟ سو جس بھی انرجی کے ساتھ، جس بھی بیٹری لیول کے ساتھ آپ اس روم میں ہیں، یو آر مور دین ویلکم. اللہ رب العزت اس سیشن کو ہمارے لیے بہت بہترین بنائے. ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن اپنا دے دیتی ہوں اینڈ دین ول اسٹارٹ. I am Bisma Hanif, Alhamdulillah, spiritual coach and a trainer by Center of Personal Excellence, COPE, by Sadeed Mirza. اور یہاں پر ہم نے جو لاسٹ سیشن کیا تھا اس دوران بھی میں نے بتایا تھا، میں بھی کچھ لوگوں نے نیا جوائن کیا ہو، سو ان کے لیے دوبارہ سے انٹروڈیوس کرا دیا. دیٹس اٹ. اب ڈیورنگ سیشن ہم کچھ ایسی بات کریں گے جس سے آپ لوگ مزید ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، انٹریکٹ کریں گے اور ایکٹیویٹیز کریں گے. انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے. اوکے جناب. سو حسن زن از بیوٹیفل assumption، رائٹ؟ حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت، اچھا، احسن. زن کا مطلب ہوتا ہے گمان رکھنا، ازیوم کرنا. سو حسن زن کا مطلب ہوا کہ بہترین گمان کرنا، بہترین سوچنا، ازیوم کرنا.
اب حسن زن ایک ایسی پریکٹس ہے جس میں ہم سب سے بیسٹ، سب سے جنرس، سب سے مرسیفل انٹرپریٹیشن کو چوز کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے پلان کی، لوگوں کی انٹینشنز کی، اور اپنے بارے میں بھی۔ اس کو ہم 3 ڈائریکشنز میں پڑھتے ہیں۔ Am I audible now? اوکے، اور کہاں تک ہم بات کر رہے تھے؟ حسن زن کو ہم 3 ڈائریکشنز میں دیکھتے ہیں، حسن زن باللہ، حسن زن بالنفس، اور حسن زن بالغیر۔ اللہ رب العزت کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اپنے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اور لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، ٹھیک ہے؟ اب NLP میں ہم اس چیز کو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ حجرات کی آیت کا مفہوم بتاتی ہوں کہ زیادہ گمان کرنے کو اللہ رب العزت نے اوائڈ کرنے بولا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہت سے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں، assumptions ایسی ہیں جو گناہ ہیں، جن کو ہمیں کرنے پر اللہ رب العزت کے ہم سزا کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ وہ گمان جو ہم اکثر بغیر سوچے سمجھے کسی بھی انسان کے بارے میں، خود کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں کر لیتے ہیں، وہ ہمیں ہمارے گناہ کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملات فرماتا ہوں، رائٹ؟ سو ہمارا جو بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، وہ ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق شیپ ہوتا ہے، ہمارے گمان کے مطابق وہ اسٹرانگ ہوتا ہے یا ویکن ہوتا ہے، رائٹ؟ اب جب میں نے CCH کیا، اور یہاں پہ موجود بہت سے کوچز جنہوں نے CCH کیا میرے ساتھ، وہ اس بات کو اگری کریں گے کہ ہم لوگوں نے جب NLP میں نے تو فرسٹ ٹائم آنیسٹلی اسپیکنگ یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو بھی ایونٹ ہوتا ہے نا، وہ ایونٹ اتنا ہیوی نہیں ہوتا ہے، لیکن the meaning we assign to that event وہ گیم چینجر ہوتا ہے، رائٹ؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 لوگ سیم سنیریو سے گزر رہے ہوں گے اور دونوں بالکل ڈفرینٹلی ریئیکٹ کر رہے ہوں گے، سیم سچویشن ہوگی، سیم پریشانی کا لیول ہوگا، سیم سٹریس ہوگا، لیکن ان کا اسے ڈیل کرنے کا جو طریقہ ہوگا نا، ان کو اس کو نیم دینے کا جو طریقہ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا۔ ایک انسان اس پہ بہت ریلیکس رہے گا کہ یار جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور ایک ہمیشہ ورسٹ کیس سینیریو کو امیجن کر کے اپنے سٹریس کا باعث بنے گا اور لوگوں کو بھی سٹریس کرے گا، رائٹ؟ اب اسلام میں جو زن ہے نا، ازمپشن ہے، اٹس ناٹ نیوٹرل،
اس کا کچھ مورل ویٹ ہے. جو بھی ہم ازیوم کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں یا اللہ رب العزت کے بارے میں، اگر وہ غلط ہے تو وہ کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں ہم اکاؤنٹیبل ہیں، جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، رائٹ؟ اگر ہم دوسروں کی نیت پر سوال اٹھا رہے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یار وہ فلاں بندہ اگر اس نے یہ نیکی کی ہے تو لازم اس کے پیچھے یہ انٹینشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس چیز کو اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے. ہم نہیں جانتے کسی کی کیا انٹینشن ہے، بٹ اگر ہم نے اس کی انٹینشن کو اپنے اکارڈنگ کوئی میننگ دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک گناہ سرزد کر لیا بغیر کچھ سوچے سمجھے، اور ہم قیامت کے دن اللہ رب العزت کو اس کے لیے جواب دیں ہوں گے، رائٹ؟ اب ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ایک ایسا مومنٹ، ایک ایسی سچویشن ابھی کچھ دن پہلے سے، یا ہو سکتا ہے وہ کچھ منٹ پہلے کی ہو، سیشن سٹارٹ ہونے سے کچھ دن پہلے کی ہو، کچھ مہینے پہلے کی ہو، کوئی سچویشن ہو سکتی ہے، کوئی ایسا میسج ہو سکتا ہے جو کسی نے پڑھ لیا اور جواب نہیں دیا، کوئی ایسا پلان ہو سکتا ہے جو کسی کے ساتھ بنایا گیا اور اس کو مکمل نہ کیا گیا. اینی تھنگ، کسی نے چائے نہ بنا کر دی ہو، کسی نے بات نہ سنی ہو، کسی نے کوئی تانا دے دیا ہو. آئی وانٹ یو کہ آپ اس کے بارے میں جو ورسٹ کیس سینیریو اس وقت امیجن کیا تھا یا سوچا تھا اس کو آپ چیٹ میں لکھیں، اور اس کو ہم کہیں گے سوزن. سوزن یعنی برا گمان. اس ورژن کو آپ نے چیٹ میں لکھنا ہے جو ہارشسٹ ایزمپشن آپ نے اس وقت آپ کے ذہن میں بنائی تھی، اس کو آپ نے چیٹ باکس میں لکھنا ہے، بٹ ڈو ناٹ ہٹ انٹر کا بٹن. جسٹ ٹائپ اٹ اینڈ ہولڈ اٹ. فرحانہ کوئی بات نہیں. اچھا، ورڈ ہونا تو obvious ہے نا. اچھا، این ایل پی والی بات میں آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. سب نے ٹائپ کر لیا؟ اگر صرف ٹائپ کر لیا تو تھمز اپ کا بٹن پریس کریں تاکہ ہم آگے چلیں ایکٹیویٹی میں. ایک دو لوگ اور کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اوکے جی. اب اس ٹیکسٹ کو آپ نے کلیئر کر دینا جو آپ نے سوزن امیجن کیا نا. فار ایگزامپل اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو اس کا سوزن ورژن کیا ہو سکتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ ایسے ہی اگنور کرتے ہیں، میرے میسج کو ہی اگنور کیا، ورنہ تو ہمیشہ موبائل پہ ہوتا ہے. آپ نے کلیئر کر لیا ٹیکسٹ؟ تھمز اپ کریں اگر آپ نے وہ ٹیکسٹ جو لکھا تھا وہ کلیئر کر لیا. گریٹ. اوکے، سو ابھی آپ نے وہاں پر اس کا ایک حسن زن کا ورژن ٹائپ کرنا ہے. ایگزیکٹ سیم ایونٹ کو سوچ کر you have to type the most merciful, the most generous, the most beautiful interpretation of exact same event جو ریئلسٹیکلی بھی پاسبل ہے. فار ایگزامپل اگر جواب نہیں دیا کسی نے میسج کا تو ہو سکتا ہے کہ میری چیٹ ڈیلیٹ ہوگی ہو، سم ٹائمز بچوں نے موبائل پکڑا ہوتا ہے، بچوں نے سین کر لیا ہوگا اور انہوں نے نہیں کیا خود. اکثر اوقات ہو جاتا ہے نا ایسا، بچے پکڑتے ہیں اور وہ میسج سین کر لیتے ہیں. حسن زن ورژن آپ نے اس کا لکھنا ہے، ٹائپ کرنا ہے اور اس کو ہولڈ کرنا ہے آپ نے. اگین آپ نے سینڈ نہیں کرنا. یو ہیو ٹو ریڈ دیٹ میسج جو آپ نے حسن زن کا ورژن ابھی چیٹ میں ٹائپ کیا ہوا ہے، اور یہ میرا حسن زن ہے کہ آپ سب نے کیا ہوگا. آپ نے اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے. اپنے ہی میسج کو 3 times you have to read that. جب کر لیں تو اگین آپ نے تھمز اپ کرنے تاکہ سب کو پتہ چلے. کس اس سیشن میں ہمارے کیمراز آف ہے، سو انٹریکٹ کرنے کا
اکلوتا جو ذریعہ ہے ہمارے پاس اس وقت وہ ایموجیز ہیں. اچھا NLP والی بات بھی میں اسی دوران بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, گریٹ. اب آپ سینڈ کر سکتے ہیں چیٹ میں. NLP والی بات یہ تھی کہ کوئی بھی ایونٹ, کوئی بھی سچویشن, کسی کے الفاظ, کسی کا کوئی ہماری طرف دیکھ کر منہ پھیر لینا یا ہنس کے دیکھ لینا, اینی تھنگ, اس ایونٹ کو جو ہم میننگ اسائن کرتے ہیں یعنی ہم جو مطلب دیتے ہیں اس ایونٹ کو, وہ ایونٹ اٹ سیلف نہیں ہوتا. فار ایگزامپل, کسی فیملی ممبر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ایکسیڈنٹ ہو گیا, امیجن کرنا ہے کہ دو لوگ ہیں جن کے سیم فیملی ممبرس کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوئے, اللہ نہ کرے. اب ایک جو ہے وہ بڑی اللہ رب العزت سے امید لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں لازم جلد از جلد شفائی کاملہ عطا فرمائیں گے. اب دوسری جو ہے وہ ورسٹ کیس سینیریو سوچ رہی ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کچھ ایکسٹریم ہو گیا, اگر ہم انہیں کھو دیں اسی دوران, اس ایکسیڈنٹ کی جو تکلیف ہے اس کے باعث, دونوں کا جو رسپانس ہوگا وہ سیم ایونٹ ہے, سیم رشتہ ہے. فار ایگزامپل کسی کے ہسبینڈ کا ہے, بیٹے کا ہے, بھائی کا ہے, جو بھی ہے, سیم ایونٹ ہے, سیم رشتہ ہے, اتنی ہی پیار محبت ہے, لیکن اس ایونٹ کو جو مطلب دیا نا کہ یہ جو ہو گیا نا اس کے ساتھ, یہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ اسے موت تک لے جائے. اور ایک جو عورت ہے وہ سوچ رہی ہیں کہ نہیں, اللہ رب العزت نے بہت حفاظت کی ہے, اسے ورسٹ بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ رب العزت نے اپنی بہت احسان کیا ہے ہم پر, اور وہ بڑی آپٹمسٹک ہے, بہت اللہ رب العزت سے امید لگائیں گے کہ یہ بہت جلد شفا یاب ہو جائیں گے. دونوں کا جو رسپانس ہے اس ایونٹس کو لے کر وہ ڈفرینٹ ہے, دونوں کی انرجیز ڈفرینٹ ہے. ایونٹ سیم ہے, ہر چیز سیم ہے, انٹینسٹی بھی سیم ہے, بٹ ان کا جو رسپانس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور اسی رسپانس کی بدولت اللہ رب العزت دونوں کو ان کے اپنی سوچ کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے اور جزا عطا فرمائیں گے. سمجھ آ رہا ہے؟ فرحانہ ہم لاسٹ پہ سوال کرتے ہیں انشاءاللہ, پھر آپ یہ سوال اپنا دوبارہ بھیجیے گا. ٹھیک ہے, یہاں تک سب کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ایونٹ کو نام دینا ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ جس کو اللہ رب العزت نے اگنور کر دیا, جس کو اللہ رب العزت نے ایڈریس نہیں کیا. رائٹ, اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان کچھ غلط بول جاتا ہے, کچھ ہارش الفاظ آپ سے یوز کر لیتا ہے, اگر کوئی انسان کچھ روڈ بیہیویئر شو کر دیتا ہے, تو یو ہیو ٹو assume the بیسٹ. although آپ کو چیزیں لگ رہی ہوں کہ یہ بیسٹ نہیں ہے, انہوں نے لازم اسی طرح سے کیا ہے, آپ کو اسٹل بیسٹ سوچنا ہے کیونکہ اس پر آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا, اس پر آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب عطا کیا جائے گا. رائٹ, یہ چیز ہے جس کو ہم آج انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں. اب یہ چیز دوسروں کے ساتھ بھی کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. اکثر اوقات بندہ سوچ لیتا ہے کہ یار مجھے دوسروں کے بارے میں اچھا ہی گمان کرنا ہے. خود کے بارے میں بہت سے لوگ بہت اسٹرگل کرتے ہیں اچھا گمان کرنے کی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہاں پر موجود, حالانکہ ہم لوگ 16 سے 20 لوگ ہیں, لیکن ہم اکثر اوقات اپنے بارے میں بہت غلط سوچ رہے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث ہے, اس کی سند تو کمزور ہے لیکن میں یہاں پر کوٹ کروں گی کہ اپنے بارے میں اچھا اچھا بولا کرو. مفہوم بتا رہی ہوں.
کیونکہ جو بھی تم خود کے بارے میں کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں. اور بہت سے لوگ صرف اکثر اوقات جو میرٹ خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کے بارے میں انہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا میرے بارے میں غلط سوچ رہا ہے تو مجھے بھی سیم سوچنا ہے. میں ہوں ہی ایسی. میرے سے ہمیشہ ہر کام خراب ہو جاتا ہے. میرے سے گھر اور جاب میں مینیج نہیں ہو رہا ہے. ورک ہوم بیلنس میرے سے نہیں ہو سکتا. میرے سے اچھی پیرنٹنگ نہیں ہو سکتی. تربیہ نہیں ہو سکتی. اب یہ جو سوچنا ہے نا یہ آٹومیٹیکلی آپ کے انرجی لیول کو آپ کی دماغ کو بالکل اسی طرح لے آتا ہے کہ یس یو آر رائٹ اور اسی کے اکارڈنگ وہ ثبوت اکٹھے کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. صرف ایک گمان جو خود کے بارے میں سوچا وہ اتنا ایکسٹریم بن جاتا ہے کہ وہ ریالٹی ہو کے رہتا ہے ایک دن. ہمارے جو مینٹور ہیں سی سی ایچ میں صدیق بھائی یہ آلویز سے کہ آپ کے جو الفاظ ہیں نا وہ آپ کی کہانی بنا دیتے ہیں. جو بھی الفاظ آپ خود سے کہتے ہو وہ الٹیمیٹلی آپ کی اسٹوری بن جاتی ہے. اور اس اسٹوری سے آپ کا بیہیویئر نکل کے آتا ہے. آپ کی ہیبٹس نکل کے آتی ہیں. آپ کے کریکٹر نکل کے آتا ہے اور آپ کا ویژن نکل کے آتا ہے آپ کے الفاظ سے. رائٹ. سو آپ کے جو الفاظ ہیں ان کا کتنا امپیکٹ ہے. خود کے بارے میں جو ہمارے الفاظ ہیں ان پہ ہم تھوڑا سا زیادہ فوکس کریں گے اور اللہ رب العزت کے بارے میں جو ہمارا گمان ہے اس پر ہم آج دیکھیں گے. لوگوں کے بارے میں جو ہمارے گمان ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں کور کریں گے. ٹھیک ہے. سو آپ کے الفاظ اپنے بارے میں آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. وہ الفاظ جن کو اکثر لوگ بغیر سوچے سمجھے اور بلکہ حق سمجھ کر بول رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر میں اپنے آپ کے بارے میں غلط بولوں گا تو اٹ مینس کہ میں عاجز ہوں. نہیں میں نہیں یہ کر سکتا. میں تو ہوں ہی ایسا. یہ ایک نیگیٹو چیز ہے جس کو ہم لوگوں نے کم علمی کی وجہ سے ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو بہت نارملائز کرتے ہیں. لیکن یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا. انڈرسٹینڈ. یہاں تک اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو ہم آگے چلیں. ٹھیک ہے. اوکے گریٹ. جزاکم اللہ خیر. اب اللہ رب العزت کے بارے میں بھی گمان جو ہوتا ہے اکثر لوگ بہت اچھا گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اور اکثر لوگ بہت برا گمان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت میرے ساتھ تو اللہ نے کبھی اچھا نہیں کیا. میرے تو ہمیشہ اتنے ہی نمبر آتے میں جتنی بھی محنت کر لوں. مجھے تو فلاں چیز نہیں ملی میں جتنی بھی دعائیں کر لوں. رائٹ. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملات فرماتا ہوں. جو بھی انسان کا گمان ہوگا اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ رب العزت اس سے ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے. اگر وہ چاہ رہے ہیں نا وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ رب العزت اسے ہمیشہ اچھے لوگوں سے ملوائیں گے. ایسے لوگ جو گروتھ اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ رکھتے ہوں تو وہ اپنی لائف میں دیکھے گا کہ اسے آہستہ آہستہ ایسے لوگ اپنی زندگی کے جگ میں ڈھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ دیکھے گا کہ اللہ رب العزت آہستہ آہستہ اسے ایک ایک کر کے ایسے لوگوں سے ملوا رہے ہیں جن کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے, جو خود پر کام کرنا جانتے ہیں, جن کو مومن بننا ہے. کیونکہ مومن کا ہر گزرا ہوا دن ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے. وہ دیکھے گا کہ اللہ رب العزت اسے ایسے لوگوں سے نواز رہے ہیں. اور اچھے لوگ بھی تو اللہ رب العزت کی بہت بڑی عطا ہے نا. اگر وہ اللہ رب العزت سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے ہم بہترین گاڑی سے نوازیں گے تو وہ اپنی زندگی میں دیکھ کے جائے گا کہ اللہ رب العزت نے اسے بہترین گاڑی سے نوازا ہے. اگر وہ اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ رب العزت اسے نیک اولاد سے نوازیں گے اور یہ اس کا صرف اللہ سے امید نہیں ہے, اس کا یقین ہے, ایک بھروسہ ہے, اور اس بھروسے کی بنیاد پر اس کی ساری زندگی کھڑی ہے, تو he or she will see in their life کہ اللہ رب العزت نے ان کی اولاد میں نیکی کی خواہش پیدا کر دی. نیکی کے بارے میں وہ بہت پوزیسو ہو جاتے ہیں. انہیں کہیں کوئی چھوٹی سی نیکی کا پتہ چلے تو وہ اس کو کرنے کے پیچھے
اپنی پوری جد و جہد کرتے ہیں. اگر وہ اللہ رب العزت سے ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ رب العزت اسے جنت میں ڈالیں گی اور وہ اعمال بھی اچھے کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی صرف ایکسپیکٹ کرنا یہ میٹر نہیں کرتا نا، یہ ایک الگ چیز آ جاتی ہے، توکل پر بات ہو جاتی ہے. بٹ اگر اس کا گمان ہے کہ یار جتنے بھی میں تھوڑے بہت اپنی کیپیسٹی میں عمال کر پا رہا ہوں اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت مجھے جنت سے نوازیں گے، تو اللہ رب العزت اس کے گمان کے مطابق اسے جنت سے نوازیں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہاں تک؟ وی آر آن دا سیم پیج. تو آگے چلیں. اب این ایل پی میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ری فریم کرنا کہتے ہیں. ری فریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الفاظ سے کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی ایک دو بندہ اگر چیٹ میں لکھنا چاہے کہ ری فریم کا کیا مطلب ہے، یعنی ایک چیز آلریڈی فریمڈ ہے. یس کنزا یو آر رائٹ. ہم نے اس کا فریم اتار کر ایگزیکٹلی رابی چینج دا پرسپیکٹو. ہم نے اس کا فریم اتار کر ہم نے اسے کوئی نیا فریم عطا کرنا ہے. ٹھیک ہے، نیا فریم لگانا ہے جس سے وہ پکچر ہمیں بالکل نئی وائبس دینا شروع کر دے. اب فار ایگزامپل اگر ایک دن کچن صاف نہیں ہوا، اگر ایک دن گھر کی صفائی نہیں ہوئی، تو بہت سی خواتین کا خود کے بارے میں کیا گمان ہوتا ہے، میرے سے تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، میں تو ہمیشہ ہی نہیں کر پاتی، میرے سے تو ہمیشہ کام رہ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوا کہ ان کے جو دماغ ہے اللہ رب العزت نے اس میں ایسی صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ ہم خود کو جو بھی الفاظ کہتے ہیں اپنے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں، وہ اسی کے اگینسٹ اور اسی کے لیے پروفس اکٹھے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یس یو آر رائٹ. اگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے سے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، میں ہمیشہ کام نہیں کر پاتی، میرے سے ہمیشہ کام رہ جاتا ہے، میں لیزی ہوں، تو میرا دماغ میرے لیے یہ پروفس اکٹھے کرے گا کہ میں واقعی صحیح کہہ رہی ہوں. اور اس سے وہ جو ہمارا ایک چھوٹا سا ظن تھا، چھوٹا سا گمان تھا، وہ اسٹرینتھن ہوتا جائے گا. اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم خود کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اب نارمل فیل ہوتا ہوا. آپ کبھی اپنی زندگی میں ایسی خواتین سے ملی جن سے بات کریں اور ان کی ہم تھوڑی سی تعریف کر دیں کہ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب، ماشاء اللہ آپ کام بھی کر رہی ہیں، آپ گھر کو بھی مینیج کر رہی ہیں، تو وہ فوراً سے انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے کہ نہیں میں تو نہیں کر پا رہی، میرے سے تو یہ بھی رہ جاتا ہے، میرے تو وہ کام بھی رہتے ہیں، وہ بھی رہتے ہیں، گھر صاف نہیں ہے، بچے میرے اس طرح سے میں سنبھال نہیں پا رہی، وغیرہ وغیرہ. بیکاز ان کا وہ جو ظن ہے اپنے بارے میں وہ اتنا نگیٹو ہو گیا ہے، وہ اتنا، اور اس راستے پر چل چل کے وہ راستہ اتنا پختہ ہو گیا کہ اب کسی بھی اور راستے کے بارے میں صرف سوچنا ان کو انکمفرٹیبل کر رہا ہے. یس، ہیوملٹی، وہی بات نا جو میں نے شروع میں ڈسکس کی کہ اس کو لوگ عاجزی میں لے آتے ہیں کہ ہم عاجز ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا سب سے بہترین استعمال کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے اللہ ہی کے لیے استعمال کریں، رائٹ؟ اور اگر ہم ایسا کر رہے ہیں اور کوئی ویسا کرنے پر ہماری تعریف کر رہا ہے تو اس پر ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بنیں اور ہم اللہ رب العزت سے مزید کی توفیق مانگیں. کل میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، آئی گیس 6721 صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے. اس کا میں مفہوم آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ اگر کوئی بندہ کوئی اچھا کام کرے اور دوسرا بندہ اس پر اس کی تعریف بھی کرے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، آپ نے جس طرح سے اس کام کو کیا ہے مجھے وہ انداز بہت پسند آیا، تو انسٹیڈ آف سیئنگ دیٹ کہ یار نہیں میں تو نہیں کر سکتا، یہ بس اللہ کا کرم، اللہ نے کروایا تو اللہ ہی نے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بٹ اللہ رب العزت نے آپ ہی سے کروایا نا، کسی اور سے بھی کروایا جا سکتا تھا، رائٹ؟ آپ سے کروایا، اس کا مطلب اللہ رب العزت نے آپ کو عزت بخشی ہے. اب اس عزت کو لینا بھی ایک آرٹ ہے، اور وہ آرٹ کب آئے گی؟ جب ہم خود کے بارے میں بہترین سوچنا شروع کر دیں گے. اچھا، حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھا کام کرے اور دوسرا بندہ اس پر اس کی تعریف بھی کرے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس پر اس کو فوراً بشارت دی گئی ہے. اور بشارت کس چیز کی دی جاتی ہے؟ کسی خوشخبری کی، رائٹ؟ خوشخبری سنانا، کسی اچھی چیز کے بارے میں بشارت دینا. اور اچھی چیز اگر اللہ رب العزت بشارت دے رہے ہیں تو اللہ کی اچھی چیز کیا ہوگی؟ جنت الفردوس. ہو سکتا ہے نا، ہم تو اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے نا. سو اس پر اس کو مزید بشارت دی جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. سو کمپلیمنٹس ایکسیپٹ کرنا از این آرٹ. اور اس آرٹ کو سیکھنے سے پہلے ہمیں جو بیسز بنانی ہے، جو اپنی بیسکس کو کلیئر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تب تک اپنے کمپلیمنٹس کو اچھے طریقے سے اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بن کر ایکسیپٹ نہیں کر سکتے جب تک ہمارا خود کے بارے میں گمان اچھا نہ ہو. انڈرسٹینڈ؟ اب اس میں مزید کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، سیلف سیبوٹاج کرنا، اور کہ نہیں میں تو نہیں کر رہا، امپوسٹر سنڈروم، کہ میں تو کچھ نہیں کر رہی، یہ لک ہے، یہ اللہ ہی کا کرم ہے، میں نے تو بس مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میری تو تیاری نہیں تھی، مجھے تو آتا ہی نہیں تھا، یوں ہی ہو گیا. اچھی چیز ہے کہ اگر آپ عاجز ہوں، بٹ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہمیں ہر چیز کو بیلنسڈ وے میں لے کے جانا ہے. آپ نے دیکھا اگر آپ نے کبھی کسی کو کمپلیمنٹ کیا اور آگے سے وہ آپ کو یہ کہہ دیں کہ نہیں میں نے نہیں کیا، بس اللہ نے کروا لیا، تو حالانکہ یہ اچھی چیز ہے لیکن آپ کو اس وقت برا محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں اینڈ شی از سیئنگ کہ نہیں وہ تو کیا ہی نہیں اس نے. وی آل نو کہ اللہ ہی کرواتے ہیں، جتنے بھی خیر کے کام اس دنیا میں ہو رہے ہیں وہ اللہ ہی کے اذن سے ہو رہے ہیں، اللہ ہی کی دی گئی توفیق سے ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ وہ توفیق کسی اور کو بھی دے سکتے تھے، رائٹ؟ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں چنا ہے تو ہمیں اس چیز کو آنر کرنا چاہیے. کوئی اگر ہمیں اس پر اپریشیٹ کر رہا ہے تو ہمیں اس اپریسیشن کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور وہ کس طرح سے کریں گے کہ اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، محدود وسائل کے ساتھ، محدود طاقت کے ساتھ، محدود سوچ کے ساتھ. اگر اللہ رب العزت نے ہم سے یہ کام کروا لیے، ہم اللہ سے مزید کی بھی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے بہت اچھے کام کروائے، ہمیں دنیا اور دنیا کے لوگوں کے لیے مدد کا باعث بنا دے، ہم سب کی ہیلپ کر سکیں، ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں. اور اگر وہ چیز آپ میں نہیں ہے اور کسی نے آپ کو وہ کہہ دیے، تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کے گمان کے مطابق بنائے، بلکہ اس سے بھی اچھا بنائے. انسٹیڈ آف سینگ کہ نہیں میں کہاں، میرے سے کہاں، رائٹ؟ ہیوی تو نہیں ہو رہا؟ آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ ٹو کیپ اٹ ایز سمپل ایز پاسبل. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. اوکے. سو کوئی بھی چیز جب ہم سیکھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں کیوں کرنا ہے. جب بھی ہم حسن ظن کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی کہ ہمیں حسن ظن کیوں کرنا چاہیے، تو ہمارا جو 70% سٹریس ہے نا وہ صرف اور صرف نیگیٹو اسمپشن سے آ رہا ہوتا ہے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب بھی ہم خود کے بارے میں، حالات کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں کچھ بھی نیگیٹو ایزیوم کرتے ہیں تو ہمارا سٹریس بیسیکلی 70% سٹریس انہی 4-5 چیزوں سے آ رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے ریلیشن شپ سے بہت بیڈلی امپیکٹ ہوں گے. اور حسن ظن سننا ہے،
یہ ہمارے دل کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہمارا دل جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے بہت ایک سینسیٹیو آرگن رکھا ہے ہمارے اندر. ایک چھوٹا سا خیال اس کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے. ایک چھوٹی سی ایزمپشن اس کو بیمار کر سکتی ہے، خود کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں. اور اگر ہم حسن ظن کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں آج سے، تو یہ ہماری جو تھنکنگ ہے، ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے، اس کو بالکل ری وائر کر دے گا. آپ اپنی سیلف ورتھ کو دوبارہ اٹین کر سکتے ہیں. آپ اپنے اندر کانفیڈینس کو اٹین کر سکتے ہیں. آپ خوش اخلاق بن سکتے ہیں وداؤٹ ڈوئنگ مچ ایفرٹ. کیونکہ آپ اتنا اچھا گمان کر رہے ہیں، آپ کو خود سے اتنی اچھی توقعات ہیں کہ یار میں تو انشاءاللہ اللہ کے اذن سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے میں اپنا بیسٹ پرفارم کروں گی، جہاں پر بھی جاؤں گی، معاملات میں، عبادات میں، کہیں پر بھی. اور اللہ رب العزت تو میرے ساتھ ہمیشہ بہترین کریں گے. آپ کو پتہ ہے میں تھوڑے دن پہلے نا میں ایک اسٹوری شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ. میں ایک ہندو لڑکی کا یوٹیوب چینل دیکھ رہی تھی، جس میں اس نے کوئی ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی، وہ جو بھگوان ہے ان کا، اس کے بارے میں. اینڈ شی واز سیئنگ کہ میں جب یہ کہتی ہوں نا بار بار کہ بھگوان تو میرے ساتھ اچھا ہی کرتے ہیں، میں تو بھگوان کی فیوریٹ چائلڈ ہوں. تو اس نے لٹرلی اپنے کچھ واقعات ایسے شیئر کیے ہوئے تھے کہ جس سے وہ کہہ رہی تھی کہ جس دن میں نے یہ امیجن کیا، اور بلکہ یہ میں نے خود سے کہا کہ میں تو بھگوان کی فیوریٹ چائلڈ ہوں، میرے ساتھ تو ہمیشہ اچھا ہی ہوگا. اور شی واز شیئرنگ کہ ان کے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا بھی ہوتا تو وہ اچھا ہو جاتا. It turned out to be good for her. Just by imagining, by assuming good about her God, right? جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جو کہ ایک جھوٹا خدا ہے جسے وہ مان رہی ہے. اگر اس کے بارے میں اچھا گمان کرنے سے اس کے حالات بدل سکتے ہیں، تو ہم تو الحمدللہ ایک سچے خدا کو مانتے ہیں. اس خدا سے اگر ہم اچھا گمان کریں گے تو وہ تو ہماری گیم چینج کر دے گا. نہیں؟ What do you think? میں بہت حیران ہوئی آنیسٹلی کہ ہم ایک سچے خدا کو ماننے کے بعد بھی اتنا اسٹریسفل کیوں رہتے ہیں. اگر وہ ایک جھوٹے خدا کو ماننے کے بعد، اس سے اچھا گمان کرنے کے بعد، وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کی سچویشن بالکل چینج ہو گئی، لوگوں نے اس سے اچھا بیہیو کرنا شروع کر دیا. وہ ایئرپورٹ پہ کہیں کا واقعہ بتا رہی تھی کہ وہاں پہ مجھے اتنے اچھے اچھے لوگ ملے، مجھ سے اچھا کھانے کو ملا، مجھے اچھی سیٹ مل گئی، اور بہت اسموتھ فلائٹ رہی، کیونکہ اس نے ایکسپیکٹ یہ کیا، ازوم یہ کیا کہ مجھے تو ہمیشہ اچھا ہی ملتا ہے، میرے ساتھ تو ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے. رائٹ؟ سو ایک ہندو لڑکی اگر یہ کر سکتی ہے تو ہم لوگ تو الحمدللہ مسلمان ہیں. جب ہم کسی کی انٹینشنز کو مس ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم یہ فیل کرنا شروع کرتے ہیں کہ میرے سے نہیں ہوگا، میں تو ہمیشہ سے یوں ہی ہوں، جب ہم چھوٹے چھوٹے جیسچرز کو اوور تھنک کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم خود کے اندر ڈاؤٹ فیل کرتے ہیں، اپنے انر کرٹک ہمارا بہت ہائی پہ چلا جاتا ہے، گرجز ہولڈ کرتے ہیں، بیٹرنس آتی ہے، تو ہمارے وہ معاملات جن میں ہم اپنا بیسٹ پرفارم کر سکتے تھے، ہم ان میں بھی بیسٹ نہیں دے پاتے وداؤٹ اینی سالڈ ریزن. کیونکہ ہم غلط ایزیوم کریں، ہم نیگیٹو ایزیوم کریں، تو اس سے ہمارا پورا کا پورا آرا بدل جاتا ہے. اور جو کپ خود فل نہیں ہوتا وہ دوسروں کو کبھی بھی کچھ نہیں دے سکتا. اگر ہم خود کے بارے میں ہی 24/7 غلط گمان رکھ رہے ہیں، نیگیٹو گمان رکھ رہے ہیں، ہم اپنے رب سے نیگیٹو گمان رکھ رہے ہیں، تو ہم کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ریلیشن شپس اچھے ہوں گے. جس بندے کا اپنی پریزنٹ سٹیٹ میں اور ورٹیکل جو اس کا اللہ رب العزت سے کنیکشن ہے وہی نیگیٹو پہ بیس کر رہا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے ہوریزونٹلز کو، اپنے لیول کے جو لوگ ہیں، انسان ہیں، ان کے ساتھ وہ کبھی بھی اپنے اخلاق کو بہترین نہیں بنا سکتا. اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ ضرور یہ محسوس کر رہا ہوگا، یہاں پر موجود بھی اگر کوئی ایسا انسان ہے ہمارے پاس، تو وہ یہ فیل کر رہا ہوگا کہ وہ تھکا ہوا سوتا ہے، اس کو رات میں نیند نہیں آتی، اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ دے دیا ہے، وہ اتنا دینے کے قابل نہیں تھا. ایسا ہوتا ہے.
جب ہم حسن زن سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا شفٹ ہوتا ہے ہمارے اندر؟ ہم اللہ رب العزت پر زیادہ ٹرسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اتنا بہترین زوم کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہم اپنی ورتھ کو ایز اے بلیور افرم کر سکتے ہیں. ہم اپنے سکون کے لیے فارگیونیس بہت آسانی سے لوگوں کو یوں ہی بانٹ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا ہماری ورتھ ہماری سوچوں سے آ رہی ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے. لوگ اس کو نہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں. رائٹ؟ اب حسن زن کو ہم ڈیلی کس طرح سے پریکٹس کر سکتے ہیں؟ بہت چھوٹے چھوٹے ٹولس ہیں، لٹرلی انتہائی چھوٹے چھوٹے، ایزی ٹو ڈو. آپ بہت آسانی سے، آپ جب ایک دفعہ انٹینشن سیٹ کر لیں گے اس کی تو آپ بہت آسانی سے اس کو کر پائیں گے. نمبر 1 از 70 ایکسکیوز رول. اپنے بارے میں اور اللہ رب العزت کے بارے میں، چونکہ ہم آج ان دو ڈائریکشنز کو اسپیسیفکلی ڈسکس کریں، تو جب بھی کوئی نیگیٹو ازمپشن آئے آپ نے 3 گڈ ریزنز دینی ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو اس میں کیا صحیح کیا کیا اور کیوں کیا. اللہ رب العزت نے اگر میرے ساتھ ایسا کیا تو میرے لیے کیا لرننگ کی اس میں پوائنٹس ہیں، میں اسے کیا لرن کر سکتی ہوں جس کو میں فیوچر میں اوائڈ کر کے اپنی زندگی بہترین بنا سکتی ہوں. آر یو گیٹنگ می؟ میری آواز کلیئر ہے آپ سب کو؟ اوکے. 3 ایسی ریزنز، آئی گیس حدیث ہے، مجھے اب کلیئر یاد نہیں آ رہا ہے، کہ جس میں ہمیں بتایا گیا کہ 70 ہمیں حجتیں دینی. اگر ہم کسی کے بارے میں غلط گمان کر رہے ہیں نا، آ رہا ہے، اگر ہمیں کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو ازمپشن آ رہی ہے تو ہمیں 70 حجتیں پوری کرنی پڑیں گی کہ اچھا یہ بھی غلط ہے. اگر مطلب 70 دفعہ ہمیں ریزنز ڈھونڈنی پڑیں گی، اور اگر وہ ساری فلفل ہو رہی ہیں تو ہم گمان کر سکتے ہیں کہ یس یہ گمان میرا صحیح تھا. اور کسی کے پاس بھی 70 وجوہات نہیں ہوتی ہیں کسی بھی ایکشن کو ہم جج کرنے کی. رائٹ؟ تو خود کے بارے میں یا اللہ رب العزت کے بارے میں جب بھی کوئی غلط گمان آئے ذہن میں تو ہمیں خود کو 3 ایسی ریزنز دینی ہے. What are the 3 good reasons for our action؟ اگر میں نے ایسا کیا ہے تو اس کے پیچھے میری کیا انٹینشن تھی؟ اگر موبائل نہیں دیا بچے کو اور بچے نے گھر میں بہت ہنگامہ پھیلا دیا اور اس پہ یہ لگ رہا ہے کہ یار میں نے ہی غلط کیا یا میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے میری کیا گڈ انٹینشنس تھی؟ اگر کسی کی ساس اس کے ساتھ اس کو غلط زوم کر کے اس کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا اسٹارٹ کری تو وی ہیو ٹو بی اسٹرانگ انف کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اگر یہ ایکشن لیا ہے تو اس کے پیچھے 3 گڈ ریزنس کون سی تھی. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا اپنا جو اندر ہے، ہماری جو ذات ہے، وہ پیسفل ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی. اور جب آپ خود پرسکون ہوتے ہو، آپ کے اندر لہریں نہیں دوڑ رہی ہوتی سمندر کی، تو آپ کسی کی بات کو بھی سن سکتے ہو اور اس کو آرام سے بغیر ریئیکٹ کیے جواب دے سکتے ہو، عزت اور احترام کے دائرے میں رہتے ہو. اللہ رب العزت نے اگر ایسا کیا میرے ساتھ تو کیا 3 کون سی ایسی ریزنز ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ لیا ہے؟ اور اللہ رب العزت تو کبھی بھی ظلم نہیں کرتے. اس میں لازم اللہ رب العزت نے میرے لیے کوئی لرننگ رکھی ہوئی ہے، میرے لیے کوئی ایسی سیکھ ہے جس کو امپلیمنٹ کر کے میں اپنی زندگی آسان بنا سکتی ہوں. رائٹ؟ نمبر 2، مارننگ مرر ایفرمیشنز. ہر دن کو یوں سٹارٹ کرنا کہ مجھے اللہ رب العزت نے قرآن میں مجھے عزت دی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں، مفہوم ہے کہ میں نے بنی آدم کو اکرام عطا کی، یعنی عزت عطا کی ہے. I am valued by اللہ رب العزت. I am enough.
کیونکہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ کوشش دیکھتے ہیں، رزلٹ نہیں. I have to impress اللہ رب العزت، اور اللہ رب العزت always sees my effort. اور ان 3-5 ایفرمیشنز کو آپ نے تب تک ریپیٹ کرنا ہے جب تک آپ اس پر یقین کرنا شروع کر دیں، اور یہ کرنی بھی آپ کو یقین سے ہے. Once you start doing it on daily basis, you will see کہ آپ کا جو لینس ہے نا خود کو دیکھنے کا وہ بدل گیا. ہم نے ری فریم کی بات کی تھی نا کہ جب بھی کوئی تھاٹ آئے نیگیٹو تو ہمیں اس کو پازیٹیو میں، پہلے وہ نیگیٹیولی فریم تھی، ہم نے اس کو ڈیلیبریٹلی پازیٹیو فریم کرنا ہے. اگر ایسا ہے تو کیا اس میں کیا بہتری ہے، کیا اچھا ہو سکتا ہے، میرے لیے کیا لرننگ ہے. اگین یہ ہم CCH میں اور NLP میں بہت ڈیٹیل میں کور کرتے ہیں، اور اس کو آپ اپنی زندگی میں لٹرلی، جب میں نے یہ فرسٹ ٹائم سیکھا تھا کانسیپٹ تو آئی واز امیزڈ. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب آپ ایک چیز نئی نئی لرن کرتے ہو اور آپ اس پر پراپر انٹینشن سیٹ کر کے امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ کرتے ہو تو یو سی ریزلٹس. اور وہ ریزلٹس اتنے امیزنگ ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار دنیا ہی بدل گئی، حالانکہ دنیا نہیں بدلی ہوتی، آپ بدلے ہوتے ہو. کچھ ایسے ٹولز ہوتے ہیں نا جن کے ذریعے آپ اپنی تھاٹس کو ری وائر کر سکتے ہو، اینڈ ری فریمنگ از ون آف دوز ٹولز. اوکے، سو جب ہم یہ افرمیشنز ڈیلی بیس پہ خود سے کہیں گے تو اگین ہمارے الفاظ ہماری کہانی بناتے ہیں، تو اس کہانی میں ہم خود کو ویلیو کرنا شروع کر دیں گے، اور جتنا ہم خود کو ویلیو کریں گے اتنا ہمارے ریلیشنز بہتر سے بہترین ہوتے چلے جائیں گے. نمبر 3 از استغفار ریسیٹ. Whenever a negative thought creeps in about yourself, about Allah Rabbul Izzat, you have to say استغفار. استغفار سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو یہ گناہ ہے، چونکہ ہم نے شروع میں اسٹیبلش کیا نا کہ یہ ایک ہمارا مورل ویٹ ہے جو ہمارے، جس کے لیے ہم اکاؤنٹیبل ہیں، جس کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کو جواب دہ ہونا ہے. تو اس کو اللہ رب العزت، اگر ہمیں وہ تھاٹ آ رہی ہے، ہمارا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا، تو ہم استغفار شروع کر دیں. ہوگا کیا کہ یہ گناہ ہے نا، سوزن از اے سن، اس گناہ سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے، ہمیں حسن ظن کی توفیق بڑھ جائے گی، اور ہم اگر اس کے ہمارے پہ کچھ نیگیٹو امپیکٹس آنے تھے، چونکہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں نا، وہ زائل ہو جائیں گے. جتنا زیادہ یو ہیو ٹو سٹ ود یور سیلف ٹوڈے. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کہاں کہاں پر لوگوں کے بارے میں، خود کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں برا گمان رکھتی ہوں. میں کہاں پہ یہ سوچتی ہوں کہ میرے ساتھ تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ تو کبھی اچھا نہیں ہوا، میری تو کبھی کسی نے کیئر ہی نہیں کی، مجھے تو کبھی کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، میں تو ہمیشہ سے ہی لیزی ہوں، میرے سے تو گھر کے کام ہوتے ہی نہیں ہیں، میرے سے تو بچے سنبھلتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی نیگیٹو assumptions ہیں. We have to change it. آپ نے آج اپنی 3 ایسی assumptions لکھنی ہے جس کو آپ بہت زیادہ اپنی زندگی میں یوز کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے بارے میں 3 ایسی assumptions. کب کب میں نیگیٹو assume کرتی ہوں اللہ رب العزت کے بارے میں، کب کب میں خود کے بارے میں نیگیٹو assume کرتی ہوں، اور میں اس دوران اپنے آپ کو کیا الفاظ کہتی ہوں. جب تک ہم خود کے قریب نہیں بیٹھیں گے، جب تک ہم اپنی تکالیف کو، اپنی ان چھوٹی چھوٹی ایسی بیماریوں کو جن کے بہت بڑے بڑے اثرات ہیں، ان کو نہیں دیکھیں گے، ہم کبھی بھی نہیں بدل سکتے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کے ساتھ اس طرح بیٹھو جیسے ایک فزیشین، ایک ڈاکٹر ایک پیشنٹ کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور پھر خود کو دیکھو، خود کو سنو، خود پر غور کرو. میں کیا ایسا کہنا چاہتا ہوں، میں کیا ایسا کرنا چاہتا ہوں جو میں نہیں کر پا رہا، اور جس کی بنیاد پر میں اپنے آپ سے غلط گمان کر رہا ہوں، نیگیٹو assume کیے ہوئے.
میں اللہ رب العزت سے نیگیٹو ازمپشنس کیوں کر رہا ہوں، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. اور اس دوران آپ نے اپنی ججمنٹس کو بالکل سائڈ پہ رکھنا ہے، کیونکہ ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو جج نہیں کرتا، وہ اس کی بات سنتا ہے، تحمل سے سمجھتا ہے، اور اس کے اکارڈنگ اس کو دوائی لکھ کے دیتے ہیں، ٹریٹمنٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے. پاسٹ میں جو ہو گیا وہ ہو گیا، ریزن بتا دیتے کہ اچھا یہ ریزنس تھی جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا، اب ہمیں سلیوشن اورینٹیڈ ہونا ہے. جب بھی آپ کسی فزیشین کے پاس جاتے ہو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ آپ کو کوئی سلیوشن نہ دے، کوئی دوائی نہ دے، اور بس آپ کو یوں بلیم کر کے بھیج دے کہ تم نے تو اپنا آپ تباہ کر کے رکھ لیا، اب میرے پاس کیوں آ گئے؟ ایسا ہوا کبھی؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا، رائٹ؟ فزیشین ہمیشہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے، اور آپ کو کچھ ایک بہتر سلیوشن کی طرف گائیڈ کرتا ہے. یو ہیو ٹو بی اے فزیشین فار یور سیلف. اور حسن زن جو ہے یہ دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. اسی سے حسد پیدا ہوتا ہے، سوری سوزن معذرت، سوزن یعنی برا گمان کرنا جو ہے وہ دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے. حسد پیدا ہوتا ہے، کبر پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو وہ عزت کے قابل نہ سمجھنا جو اللہ رب العزت نے دی ہے. یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ سوزن کی کیٹیگری میں آتی ہیں. وہی روٹ بنتا ہے ان سب بیماریوں کی. تو اگر ہم آج ہی خود کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں تو we will see wonders in our life. اگر ہم اللہ رب العزت سے ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں، اور ابھی میں ایک پریکٹس دوں گی جو آپ کو نیکسٹ 7 days کے لیے کرنی ہے، اور اگلے تھرسڈے کو آپ نے ہمیں انفارم کرنا ہے گروپ میں کہ اس پریکٹس کا آپ کی زندگی پر کتنا اثر ہوا اور کیسے اثر ہوا. Are you guys with me؟ آپ لوگ سب اس چیز کو کرنے میں میرے ساتھ ہیں؟ رابی تو ہیں، اینی ون ایلس؟ عاتقہ ہیں، سرین ہے، جزاکم اللہ خیر. اوکے، صبح اٹھتے ہی اللہ رب العزت سے ایک لفظ کہنا، ایک جملہ کہنا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی نا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ آج کے دن میں جتنی بھی خیر ہے میں آپ سے اس کا سوال کرتی ہوں. میں دیکھنا چاہتی ہوں کچھ بھی ہو گیا، اگر سالن نیچے لگ گیا، کھانا مزے کا نہیں بنا، یا اللہ مزید کیا اچھا ہو سکتا ہے. اگر کسی بچے نے کوئی اس کی طبیعت خراب ہو گئی، یا اللہ میں ویٹ کر رہی ہوں اس چیز کا کہ میری زندگی میں آج کے دن میں اور کیا کیا اچھائی ہے. اگر کپڑے نہیں دھلے، گھر صاف نہیں ہوا، لیزینس فیل ہو رہی، یا اللہ میں فقیر ہوں اس اچھائی کا جو آپ میری طرف آج بھیج رہے ہیں. کوئی ہیلپر بھیج دیں گے اللہ تعالیٰ، کوئی ایسا بندہ بھیج دیں گے جو اچانک سے آئے اور وہ آپ کا گھر دیکھے، فوراً سے ساری صفائی کر کے یوں چٹکیوں میں آپ کی ہیلپ کر جائے، رائٹ؟ سو ہمیں اللہ رب العزت سے بیسٹ ایکسپیکٹیشنز رکھنی ہے، جس کے لیے ہم اللہ رب العزت کو ایک دن میں 50 سے 100 مرتبہ ہر وقت ہر لمحہ اپنے ذہن کو اس طرح ٹرین کریں گے کہ اچھا اب مزید کیا اچھا ہو سکتا ہے. although ہمارے ساتھ جو پچھلی چیز ہے وہ کوئی اچھی نہ ہوئی ہو، بٹ ہم اللہ سے مانگیں گے، سوال کریں گے کہ اللہ آج کے دن میں اچھا کیا ہو سکتا ہے. آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں. میرے ساتھ آج میں اپنے بارے میں کیسا محسوس کر رہی ہوں، اس میں یا رب العالمین میرے لیے اچھائی ڈال دیں، میں خود کے بارے میں بہت اچھا گمان کرنا شروع کر دوں. جب آپ اچھائیوں پر فوکس کرنا شروع کریں گے، جب آپ اللہ رب العزت سے اچھائیوں کا سوال کرنا شروع کریں گے، جتنا بھی برا ہو جائے اس مومنٹ کو وہیں پر چھوڑ کر یا اللہ مزید کیا اچھا ہو سکتا ہے. بالکل ویسے جیسے ہم دکان پر جاتے ہیں نا کوئی ڈریس لینے، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ ڈریس پسند نہیں آیا، اس کو چھوڑو، مجھے کوئی اور اچھا سا ڈریس دکھائیں، وہ اس کلر میں ہونا چاہیے، اس کپڑے میں ہونا چاہیے،
اس پر اتنا کام ہوا ہونا چاہیے، فلاں فنکشن کے لیے مجھے پہننا ہے، تو اس کے اکارڈنگ آپ اپنی بتا رہے ہوتے ہیں نا ڈیٹیلنگز وغیرہ. اللہ رب العزت سے بھی ہم نے کہنا کہ اچھا یہ چیز ہمیں پسند نہیں آئی ہے، ہم آپ کی رضا پر راضی ہیں، اور کیا اچھا ہے آج کے دن میں. اور آپ کو پتہ ہے اس میں بھی ایک ہڈن ایک ایسی چیز ہے جو بہت سے لوگوں کو تو نظر آ چکی ہوگی، اور جن کو نہیں آئی انہیں میں بتا دیتی ہوں کہ اور کیا اچھا ہوگا، یعنی کہ جو برا ہوا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اچھا ہی تھا. ہماری سمجھ کے مطابق ہمیں وہ اچھا نہیں لگا، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت، ہم بالکل اس تک نہیں پہنچ سکتے. رائٹ؟ کچھ بھی غلط ہوا ہے وہ الٹیمیٹلی اچھا ہی تھا. اگر اس میں ہمیں کچھ بھی اچھائی نظر نہیں آ رہی پھر بھی وہ اچھا تھا. لیکن ہم اپنی مرضی کی اچھائی چاہ رہے ہیں، ہم اپنی مرضی کی بھلائی چاہ رہے ہیں، تو یا اللہ میں بس انتظار کریں کہ کس وقت مجھے کتنی بھلائی آپ سے نصیب ہوگی. رائٹ؟ The moment you start doing this practice, you will see کہ اللہ رب العزت آپ کے دن میں اگر 10 خوشیاں آ رہی ہیں نا، just suppose پہلے اگر 10 خوشیاں آ رہی ہیں، صرف 10 ایسے مومنٹس آ رہے ہیں جن میں آپ خوش ہوتے ہو، اس پریکٹس کو کرنے کے بعد وہ کم از کم بھی ملٹی پلائی بائی 5 ہو جائے گی. یعنی آپ 50 خوشیاں ایک دن میں ایکسپیرئنس کر پاؤ گے. اور اس کے پیچھے بھی ہم نے CCH میں ایک کانسیپٹ پڑھا تھا جس کو ہم کہتے ہیں ریٹیکیولر ایکٹیویٹنگ سسٹم. جس چیز پر ہم فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ چیز بڑھتی جاتی ہے. اگر ہم اللہ سے بھلائی کا سوال کریں اور ہمارا ذہن صرف ایک ہی چیز کو فوکس کیے ہوئے کہ اللہ مزید کیا بہتری ہے، مزید کیا خوشیاں ہیں، مزید کیا اچھائی ہے جو آج کے دن میں آ رہی ہے، تو اللہ رب العزت اس چیز کو بڑھا کر ہمیں عطا کریں گے، کیونکہ ہمارا ذہن اس پر فوکس کیے ہوئے ہے نا. اور اگر ایک انسان یہی سوچے جا رہا ہے کہ کھانا اچھا نہیں بنا، باتیں سننی پڑی ہیں، میرے سے تو اچھا ہوتا ہی نہیں ہے، میرے سے تو ہمیشہ کھانے میں نمک زیادہ ڈل جاتا ہے، تو پھر اس کا ذہن کونوں کونوں سے اٹھا کر پروفز لے کے آئے گا کہ یس تم تو اس قابل ہو ہی نہیں، تم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. بٹ دا مومنٹ یو اسٹارٹ فوکسنگ آن گڈ، اچھا کوئی بات نہیں، کھانا اچھا نہیں بنا، یہ میں انسان ہوں نا، اگر اچھا نہیں بنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں روبوٹ تو ہوں نہیں یا فرشتہ تو ہوں نہیں کہ میرے سے ہمیشہ ہر کام بہترین ہوگا. رائٹ؟ سو اٹ میکس می ہیومن. اور اللہ رب العزت نے بھی تو مجھے خود بتایا کہ کلو بنی آدم الخطاء، تمام کی تمام آدم کی اولاد جو ہے وہ خطا کار ہوگی، غلطیاں کرے گی. تو اس میں تو کچھ بھی ایسی آکورڈ چیز ہی نہیں ہے. اگر غلطی ہو گئی تو یہ تو مجھے ایک نیچرل میری اسٹیٹ ہے نا. جب آپ اچھا سوچنا شروع کریں گے یو ول فیل کی جو پاور ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم NLP میں ایک اور کانسیپٹ پڑھتے ہیں کہ آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ آپ کی فزیولوجی بناتی ہے. آپ کی جو سوچ ہے وہ آپ کی فزیولوجی بناتی ہے، اس سے آپ کی پھر باڈی لینگویج جو ہے وہ بلڈ ہوتی ہے. اور یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ ابھی اگر آپ ایک سوچیں کہ یار مجھے تو یہ کام نہیں کرنا آتا، میں تو کر ہی نہیں پاتی، تو یو ول فیل اسٹریسفل. اسی وقت اسی لمحے آپ کو اسٹریس محسوس ہوگا کہ یار واقعی میں کیوں نہیں کر پاتی، ساری دنیا اتنی آسانی سے کر لیتی ہے، سب لوگ اتنے مزے سے رہ رہے ہیں، مجھے ہی کیوں یہ مسئلہ آتا ہے اس میں. رائٹ؟ جیسے ہی آپ نے یہ سوچا آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے لگ گیا، آپ کو 100 اور ایسی لنکڈ بیماریاں ہیں ان سوچوں سے جو آپ کو ہونے کی شروعات ہو گئی. رائٹ؟ اب جیسے ہی آپ نے یہ سوچا آپ بالکل آپ کے کندھے گر گئے اور آپ بالکل پاور لیس پوزیشن میں آ گئے. اور یہ آپ نے سوچ سمجھ کر نہیں کیا، یہ آٹومیٹیکلی ہوا ہے کیونکہ آپ نے سوچ ایسی سوچی جس سے آپ کی باڈی لینگویج بھی چینج ہو گئی، آپ کی فزیولوجی بھی چینج ہو گئی. رائٹ؟ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ گرلیز؟ گریٹ. ابھی ہم سیشن کو ود ان 1 or 2 minutes ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. سوال اگر کوئی ہے آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں.
یہاں پر جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ جتنی ہماری سوچ اچھی ہوگی اتنی ہی بہترین ہمارا اندر کا نظام رہے گا. جتنا بہترین ہمارا اندر کا نظام رہے گا اتنا ہی ہم پاورفل فیل کریں گے، اپنی ذات کے بارے میں بھی اور اللہ رب العزت کے بارے میں بھی. جتنا ہم حسن ظن پریکٹس کریں گے ہمارا دل بیماریوں سے بچا رہے گا، ان بیماریوں سے جو صرف ہمیں دنیا میں ہی نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ آخرت کے نقصان کا بھی باعث ہے. انڈرسٹینڈ؟ اب اس کے کچھ نا ہمارے پاس اچھا میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنے سوال بھی بھیجتے جائیں تاکہ ہم لوگ ساتھ ساتھ ہی انہیں ایڈریس کرتے جائیں. اور ہمارے پاس اس کے کچھ ایموشنل بینیفٹس بھی ہے نا اگر ہم حسن ظن کو پریکٹس کرتے ہیں. سو ہمیں اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں کرنے بولا ہے اس میں ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہمارے پاس ایسا نہ ہو کہ ہمارے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اللہ نے یوں ہی کہہ دیا بس. آپ جتنا خود کے بارے میں اچھا گمان رکھنا شروع کریں گے یو ول سی کہ آپ ایموشنلی اسٹیبل ہوتے جا رہے ہیں. آپ ایموشنل رولر کوسٹر میں نہیں بیٹھ رہے. آپ کچھ چیزیں اس طرح سے آپ ان میں ہائپ نہیں پکڑ رہے جس طرح آپ پہلے پکڑتے تھے. اینڈ دا ریزن از کہ آپ نے خود سے اچھا گمان کرنا شروع کر دیا. اچھا مجھے آپ لوگوں کے کوئی دکھائی نہیں دے رہے. میری آواز آپ سب کو کلیئر ہے؟ جی شازمہ باجی. السلام علیکم بسمہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. آپ بتائیں الحمد کیسا للہ. معاملہ؟ جی مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی حقیقتیں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں اور ہوں ماضی میں آپ ان کے شر کا شکار رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب ہوں اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان سے وہی کچھ ایکسپیکٹ کریں گے جو ہمارا تجربہ ہمیں بتائے گا کہ مومن ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. تو ہوں ایسے لوگوں سے تو پھر ہم حسن ظن نہیں رکھ سکتے نا. اور ایسے لوگوں کے ساتھ جب آپ کے معاملات ہیں تو ہوں پھر اپنی جو ایموشنل ہیلتھ ہے اس کو پازیٹیو ہوں کیسے رکھا جائے، کیونکہ اس صورت میں ان سے حسن ظن نہیں رکھا جا سکتا. ان سے وہی کچھ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں، اللہ ہوں یہ کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور انہیں واقعتاً وہ پھر نظر آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. جزاک اللہ خیر آپ کے سوال کے لیے. ویسے تو ہم اس لوگوں کے ساتھ حسن ظن کو ہم نیکسٹ سیشن میں کور کرنے کا سوچ رہے ہیں. نیکسٹ سیشن کب ہوگا وی ڈونٹ نو، اور اسی میں ہی اس سوال کا بھی صحیح سے جواب دیا جائے گا. ابھی کے لیے میں یہ بتا دیتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کبھی بھی خود کے ساتھ جھوٹ بولنے کے لیے نہیں کہا اباؤٹ آور سیلف یا لوگوں کے بارے میں. اللہ رب العزت وانٹس اس کہ ہم خود کو اس طرح ہولڈ کریں جس طرح سے اللہ رب العزت ہمیں ہولڈ کرتے ہیں. اگر کسی کی حقیقت ہم پر ظاہر ہو گئی حقیقت رائٹ، تو اس کے بعد ہم اگر اگین یہ چیز بھی ہے کہ کبھی کبھار کسی کی مینٹل ہیلتھ کسی طرح کی ہوتی ہے، وہ ایموشنلی سفر کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی اسی اوبویسلی جو اس کے اپنے اندر ہے وہی وہ باہر بھی لوگوں کے ساتھ بھی معاملات میں کر رہا ہوتا ہے. سو اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ ایموشنل اسٹرگلس چل رہی ہوں، اس کی کچھ اپنی ایسی جنگیں چھڑی ہوئی ہوں جس میں وہ خود ابھی اپنے آپ کو دے رہا ہے، اور اسی کے رزلٹ میں وہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کر گیا. ہو سکتا ہے اس کی انٹینشن ایسی نہ ہو، لیکن اگر کسی کے بارے میں آپ کو کنفرم ہو گیا ہے کہ یار اس نے ڈیلیبریٹلی یہ غلط کام کیا تھا میرے ساتھ، اس نے مجھے چاہتے ہوئے یہ چیز کہی تھی فلاں کے سامنے، یا کچھ بھی معاملات اگر کسی نے نیگیٹو کیے تو آپ نے خود ہی بتایا نا کہ مومن ایک سراغ سے نہیں ڈسا جاتا.
ہم اللہ رب العزت سے اس وقت سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں لوگوں کی شر سے محفوظ فرما. اللہ نے جب آپ پر پردے کھول دیے، واضح کر دیا آپ پر حقیقت، تو اس کے بعد پھر وہ زن نہیں رہا. زن وہ ہے جو چھپا ہوا ہے اور آپ خود ہی ایکسپیکٹ کریں. فار ایگزامپل کسی انسان نے کچھ ایسا کہہ دیا، اس کی وہ نیت نہیں تھی کرنے کی بٹ اس نے کہہ دیا. اب وہاں پر اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا، بٹ میں وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ اس نے یہ اس لیے کہا. وہ لازم مجھے وہاں پر میری بے عزتی کروانا چاہ رہا ہے، اس لیے اس نے یہ الفاظ کہے. اب اس کے وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہیں تھی جو میں نے ازیوم کر لی اس کے بارے میں. لیکن اگر وہ خود یہ کہہ دیتا ہے یا اس کے ہمیں کچھ واضح اثرات ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ خوش ہو رہا ہے کہ یار واقعی یہی میرا پرپس تھا جسے میں نے اچیو کر لیا، مجھے اس ہی شخص کو یہاں پر ڈی فیم کرنا تھا جو میں نے اچیو کر لیا ہے، پھر تو ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے نا. پھر تو ہم آگے سے اس کی شر سے بچنے کی دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، اور اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کے دل کو ان تمام بیماریوں سے پاک کر دے، تاکہ اس میں یہ جو چھوٹا سا کیڑا ہے دوسروں کو ڈی فیم کرنے کا، وہاں پر جہاں پر ان کی عزت تھی وہ ختم ہو جائے. رائٹ. اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے بٹ ہم یوں ہی کسی کے بارے میں غلط گمان کر رہے ہیں، تو وہ پھر ہم خود پر برڈن لے رہے ہیں، وہ برڈن جس کے بارے میں اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے کہ کیا دلیل تھی تمہارے پاس، تم نے یہ گمان کیوں کیا اسے، کیا وجہ تھی. رائٹ. سو اس میں یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آئی ہوپ آپ کا سوال کا جواب مل گیا ہو، بٹ ہم انشاءاللہ اس کو اگلے سیشن میں لازم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. جی سرین، آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. الحمد للہ. میں نے یہ سوال تھا کہ سم ٹائمس آپ اللہ میں کچھ معاملات میں آپ کو ان نوئنگلی بھی اور نوئنگلی بھی اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے یہ مانگا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ. اور آپ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کا ایمان کہیں ڈیپ ڈاؤن پتا نہیں تھا. آپ ایمان کے بہت سارے مختلف مراحل پہ ہوتے ہیں اور کبھی آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے سزا دے دی ہے یا میں کچھ بھی انسان کے مائنڈ میں آتا ہے. اور ایک یہ سم ٹائم کنفیوز کرتا ہے، اور ایک یہ کہ بعض اوقات اللہ آپ کے دل میں وہ اسٹرینتھ، وہ ایمان، وہ اسٹرینتھ اس اسپیسیفک پوائنٹ کے لیے ڈالتے ہی نہیں ہے. جیسے مجھے لگتا ہے جیسے کہ میں مطلب آئی ہیو اے ڈاٹر، میرے پاس مطلب آئی ہیڈ اے ڈاٹر. تو اس کی زندگی جب تک تھی میں تب تک میں پتا نہیں ایک بہت انسرٹن رہی. میرے پاس وہ تھی، میں آئیز بیسیکلی چیک ہر، مطلب اس کی میں سانس چیک کرتی تھی کہ وہ زندہ ہے، پتہ نہیں کیوں. اور میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی اللہ تعالیٰ میں یہ کیا کر رہی ہوں نا، وٹ آئی ایم ڈوئنگ، اینڈ شی از نو مور ناؤ. تو مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ شاید آپ کو کچھ چیزوں کا یقین دیتے ہی نہیں ہے کہ اس نے جانا تھا، تو اس لیے وہ اس کا یقین کبھی میرے کوشچن مارک ہی رہا اس کی زندگی میرے لیے. تو وہ شاید اللہ کی آزمائش ہے یا یہ اسی رب کا ہی ایک وہ ہے. تو میں اس میں کنفیوز تھی کہ میں کیوں کبھی اس کی زندگی کا یقین ہی نہیں کر پائی. اچھا سرین، کتنے سالوں کی تھی وہ؟ وہ 4 months کی تھی جب اس کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی ہم نے شروع میں ایک چیز پڑھی کہ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں. بالکل بالکل. اگر وہ بندہ اللہ سے گمان کر رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ رہے گی نہیں رہے گی، اس کو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس کی زندگی ہے، وہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں، ہوں. تو اللہ رب العزت نے کلیئرلی فرمایا نا کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا وہ بندہ گمان کر رہا ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ اگلا اللہ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے ایک چیز لکھی ہوئی ہے. بے شک میری زندگی میں یہ آزمائش لکھی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ، میں نے یہ چیز بہت زیادہ فیل کی ہے کہ بے شک میں ایک چیز کو بہت لمبے عرصے سے پریکٹس کر رہی ہوں، اور مطلب جیسے حسن ظن ہے، میں اس چیز کو الحمدللہ فرام مائی ٹینس میں اس کو پریکٹس کر رہی ہوں. لیکن سم الحمد ٹائمس للہ. مجھے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی توفیق دی ہے. تو لیکن سم ٹائم سم پوائنٹس ان مائی لائف اس ایسے ہیں کہ میں اس میں
چاہ کے بھی اس حسن زن کو پریکٹس کر ہی نہیں پائی. آئی ٹرائڈ, آئی کوسچنڈ اللہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ واٹس گوئنگ آن ایٹ دس سائڈ, کہ میں کیوں نہیں کر پا رہی. تو دس از دا سیم, بٹ مجھے لگا کہ شاید جب اللہ نے آپ کو شاید کچھ لینا ہی ہو تو کچھ بعض اوقات اللہ آپ کے دل میں وہ چیز ڈالتے ہی نہیں ہے. یا بالکل ہے. کچھ چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ہونی ہی ہوتی ہیں, ہونی ہی ہونی ہے, پر بالکل. وہ ہم سوال نہیں کر سکتے نا. لیکن ہاں اگر جی. ہم دوران بھی حسن زن رکھتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں اجر ہے. اب میں آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ بتاتی ہوں. میری مدر نا صبح شام کے اذکار لازم پڑھتی ہیں, کچھ دعائیں بھی پڑھتی ہیں. میرا بھائی جب بھی باہر جاتا ہے تو اس کو لازم آیت الکرسی پڑھ کے, حفاظت کی دعائیں پڑھ کے بھیجتی ہیں. اور جس دن اس کا کچھ ایکسیڈنٹ ہونا ہوتا ہے یا کچھ بھی اس کے ساتھ کچھ معاملات خراب ہونے ہوتے ہیں, اس دن انہیں یاد نہیں رہتا دعائیں پڑھنے. تو یہ چیز بالکل اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے تقدیر میں, اگین وہ ہماری بہتری کے لیے. اب وہ 4 مہینے کی بچی آپ کو جنت میں کھینچ رہی ہوگی, بالکل بالکل رائٹ؟ بالکل ایسے آپ ہی ہے. الحمد للہ, وہ میں اس چیز کو شکر اللہ کا, میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلیس کیا ایک ڈاٹر سے. یہ میری خواہش اللہ نے میری خواہش پوری کی ہے. میں نے اس سے ملنا ہی ملنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے. تو وہ مطلب, لیکن زندگی میں یہ ایک پوائنٹ ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ یہ چیز بہت زیادہ فیل کی کہ مطلب وہ سینیریو فیل کیا. لیکن مجھے آئی ایم ویری سیٹسفائی, آئی ایم ویری ہیپی واٹ آل ہیپن ٹو می. الحمد للہ, یہ سب اللہ, ہم سب اللہ کے پاس ہی جانا ہے. دیٹس گریٹ. آپ کو پتہ ہی آپ کے الفاظ میں جو طاقت ہے نا, جو آپ جس اسٹرینتھ سے بول رہی ہیں کہ آئی ایم ویری سیٹسفائیڈ جو بھی ہوا اس پر, یہ بھی حسن زن کی عطا ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ صرف انہیں اپنی پسند کا کھانا نہ ملے نا, تو وہ اللہ رب العزت کے بارے میں اتنا برا گمان شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے تو ہمیشہ ہی کبھی اچھا کھانے کو نہیں ملا, میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, مجھے کبھی پیسے نہیں ملے اتنے کہ میں اچھا کھا سکوں, اچھا ریسٹورینٹ جا سکوں. انہیں ہزار گلے شکوے نکل آتے ہیں صرف ایک چھوٹی سی تھاٹ سے کہ وہ اپنی پسند کا برگر نہیں کھا سکتے, پسند کی جگہ پر بیٹھ کے نہیں کھا سکتے. تو یہ جو اسٹرینتھ آپ کے الفاظ میں ہے اتنے بڑے لاس کے بعد بھی, یہ حسن زن کی عطا ہے. اور اللہ رب العزت اگر چاہ رہے ہیں اور آپ کو یہ توفیق دے رہے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کے بارے میں ابھی بھی اتنا حسن زن اور اس کے فیصلوں پر راضی ہیں, جی تو اسی کی الحمد یہ للہ. ایسی ریئر بلیسنگ ہے جس سے اللہ رب العزت بہت کم لوگوں کو بلیس کرتے ہیں. شکر اللہ کا. الحمد للہ. تھینک یو, اٹس اے گریٹ سیشن. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس. کنزا کیا کہہ رہی ہیں, جب چھوٹی سی تھوڑی اتنے بڑی سوچوں کا پہاڑ دکھا دے. کنزا آپ اپنے مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں اپنا, تاکہ زیادہ کلیئرٹی سے بات ہو سکے. السلام علیکم. میں کہہ رہی تھی وعلیکم آپ السلام ورحمۃ اللہ. کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ایسے ایک چھوٹی سی بات سے ہم اتنے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں, تو ایسے میں پھر ہم کیا کریں؟ اس تھاٹ کو سٹاپ کریں. ہم نے, اگر آپ نے لاسٹ سیشن لیا تھا تو ہم نے کیا اس میں دیکھا تھا کہ تھاٹس جو ہیں وہ تو آنی ہی ہے, وہ نیچرل ہے. اس ایک تھاٹ کو پکڑ کر اگر ہم اس کی چیکنگ شروع کر دیں, اگر ہم اس پر بات کرنا شروع کر دیں, اگر ہم اس تھاٹ کو مزید ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دیں, تو وہ پھر سفرنگ میں چلی جائے گی. وہ پھر ہم ایک ایسی سائیکل میں چلے جائیں گے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. ہمارا ذہن بھی ہمیں پروفس اکٹھے کر کے لا کے دے گا کہ یس یو آر رائٹ, آپ صحیح سوچ رہے ہو, آپ کے ساتھ واقعی کبھی اچھا نہیں ہوا, آپ کی کبھی دعائیں قبول نہیں ہوئیں, کبھی کوئی اچھی چیز نہیں ملی, ہمیشہ برا ہوتا رہا. اور وہ ایک ایسی چین چلے گی تھاٹس کی, تھنکنگ کی اور سفرنگ کی, کہ جس کو ہم پھر الٹیمیٹلی شیطان اس پوائنٹ پہ لے آتا ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے آپ کو بالکل پاور لیس فیل کرتے ہیں اور ہم ہینڈز اپ کر دیتے ہیں کہ شیطان صحیح کہہ رہا ہے. سو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں اپنی تھاٹ کو تھاٹ لینا ہے. یہ تھاٹ تھی, آئی, چلی گئی, دیٹس اٹ. اگر ہم اسے تھنکنگ کی لوپ میں ڈالیں گے پھر ہم سفر کریں گے. اور اس کے پتہ حسن زن کے صرف یوں ہی یہ فائدے نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا یا اجر ثواب ملے گا. آپ کی انگزائٹی کم ہوگی, انگزائٹی کا لیول کم ہوگا, آپ مستقبل کے بارے میں بہت ہوپ فل ہوگی کہ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا انشاءاللہ.
سو امیجنڈ ویٹ اٹھانے سے اللہ رب العزت آپ کو صرف اور صرف حسن زن پریکٹس کرنے کے بعد آپ کو اس سے محفوظ فرما لیتے ہیں. آپ کی جو ایموشنل اسٹیبلٹی ہے آپ اس کو ریسٹور کر سکتے ہو اپنے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی. جب آپ حسن زن کو پریکٹس کرتے ہو تو آپ کا توکل مزید اسٹرینتھن ہوتا ہے. آپ کو آپ کے جو قدر کے ساتھ ابھی جیسے بات ہوئی نا ہمارے جو ڈیوائن ڈیکری اللہ رب العزت نے جو لکھ دیا ہے اس کے ساتھ آپ کا رشتہ بہتر ہو جاتا ہے. جیسے ابھی سرین نے کتنی خوبصورت بات کی کہ I'm ایکسٹریملی سیٹسفائڈ کہ میری بیٹی اللہ رب العزت نے لے لی. رائٹ. سو ریزینٹمنٹ سے ایکسیپٹنس کی طرف انسان آ جاتا ہے اور جس سے اس کی زندگی میں برکات شروع ہو جاتی ہے. اس کی زندگی میں جو سراغ لگانے یا چھپ چھپ کے باتیں سنی ہاں دیکھا نا میں نے کہا تھا میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. انٹلیکچولی انسان بہترین ہوتا جاتا ہے. اس کی جو کوگنیٹیو فلیکسیبلٹی ہے ذہن کی وہ ٹرین ہو جاتی ہے حسن زن سے. رائٹ. اس سے جو آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹ کے پیٹرنس ہیں جس کو ہم آنٹس کہتے ہیں ANT آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹ پیٹرنس وہ روٹ سے ہی ختم ہو جاتے ہیں جیسے جیسے آپ اس کو پریکٹس کرتے رہتے ہو حسن زن کو. سو اس کے ایموشنل اسپرچول اینڈ انٹلیکچوئل بینیفٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے وعدے تو پھر ہیں ہی. جو اللہ رب العزت سے اچھا گمان کرتے ہیں اللہ رب العزت اسے ویسے ہی عطا کرتے ہیں. جی شازمہ باجی. جی وہ میرا سوال آپ نے جواب دے دیا جزاک اللہ. میں اس کو ہاتھ کو نیچے کرنا بھول گئی. اوکے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اگر کوئی اور سوال ہے تو ہم 2 منٹ اور ویٹ کر لیتے ہیں. سیشن آلریڈی بہت لمبا چلا گیا. جزاکم اللہ خیر ایوری ون ہمیں یہاں تک جوائن کرنے کے لیے. اگر کوئی ہے سوال تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ورنہ پھر ہم ابھی سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو ہمارے عمل میں لانے کے لیے ہماری مدد فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم حسن زن کو پریکٹس کر سکیں. کیونکہ علم جب آتا ہے نا تو اس کے دروازے پر عمل بھی دستک دیتا ہے نوک کرتا ہے اور جب عمل کو اندر نہیں آنے دیا جاتا تو علم بھی وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں میں نے سیکھا تھا بٹ وہ بس یاد نہیں رہا کئی عرصہ ہو گیا. کیوں بھول گیا؟ کیونکہ عمل میں نہیں تھا. عمل میں ہو جاتا تو علم میں بھی رہتا اور اسی علم سے پھر اللہ رب العزت قومیں بدلنے کی دلوں کو پھیرنے کی طاقت عطا فرما دیتے اس انسان کو. سو علم سے طاقت نہیں آتی عمل سے طاقت آتی ہے. ہم اللہ رب العزت سے اس طاقت کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں عمل کے بعد نصیب ہوگی اور ہم اس عمل میں بھی اللہ رب العزت کی توفیق اور نصرت کا سوال کرتے ہیں. اگین جزاکم اللہ خیر ایوری ون. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے بہت آسانیاں فرمائے. آئی ہوپ کوئی سوال نہیں ہے. ہم سیشن کو اینڈ کر رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.